बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ बिखरी मेरी ज़ात की किस्त नंबर 30 के साथ। आज बहुत ही अहम तरीन किस्त है और आने वाली अगली 2 किस्तें भी अहम तरीन किस्तें हैं, क्योंकि इसमें जिब्रील और जिब्रील और सलसबील का निकाह है और ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड्स हैं। मैंने बहुत 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 दिल की गहराइयों से इस किस्त को लिखा है। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल किस्त है। आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे, कल अपलोड करूँगी दूसरा हिस्सा और परसों अपलोड करूँगी तीसरा और आखिरी हिस्सा। ये तीनों हिस्से जो हैं कि इस किस्त के 30वीं किस्त के, ये जिब्रील और सलसबील की निकाह स्पेशल हैं। मैंने बहुत दिल से हर लम्हे को लिखा है, हर पॉइंट को लिखा है और बहुत दिल की गहराइयों से मेरे ये अल्फाज निकले हैं और मैंने इस निकाह को लिखा है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और रिक्वेस्ट करूँगी कि चले मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा आप, मगर प्लीज़ ये निकाह को पढ़ के लाजमी कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चले कि मैंने क्या लिखा है। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 30वीं किस्त, पहला हिस्सा। सलसबील जिब्रील निकाह स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलसबील कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहली नज़र उसकी इस स्याह बॉक्स पर पड़ी। उसे बीनिश की कही बात फ़ौरन याद आई। इस स्याह बॉक्स में ज़रूर कुछ अहम है, खोलकर लाजमी देखिएगा। सलसबील दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ी और इस बॉक्स को थामा। वो एक स्याह वेलवेट का बॉक्स था जिसके ऊपर किसी ब्रांड का सुनहरे अल्फाजों में नाम लिखा था। सलसबील ने इसे खोला। उसका ढक्कन सलसबील ने चारपाई पर रख दिया। सलसबील की आंखों में हैरत उभरी। उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मैरून उरूसी दुपट्टा था जिसके ऊपर सोने की तारों से काम किया गया था और उस काम से बने फूलों में हीरे जड़े थे। एक लम्हे के लिए सलसबील को इसमें कुछ एहसास सा महसूस हुआ। सलसबील ने इसे चेहरे के करीब किया तो इसमें जिब्रील दाऊद के कलोन की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू शायद उसमें तब रची थी जब वो उसे चेहरे पर डाले कई लम्हे बैठा रहा था, या फिर तब जब वो उसे दुपट्टे को सीने से लगाकर बोसे देता रहा था, या फिर तब जब घंटों लगाकर उसने इस पर यह तमाम मेहनत की थी। फ़ौरन से पहले सलसबील ने उसे चेहरे से दूर किया, जैसे इस खुशबू से दूर भागना चाहती हो। फिर उसने खाली नज़रों से उसे देखा और फिर हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियों के पोरों से इस काम को छूने लगी जो शायद बहुत मेहनत से किया गया था। एक लम्हे के लिए सलसबील ने गायब दिमागी से इस दुपट्टे को बॉक्स से बाहर निकाला। अपनी चादर उतारकर उसने साइड पर रखी और ये सब वो इरादतन नहीं कर रही थी, शायद बेख्याली में कर रही थी, या फिर शायद जिब्रील दाऊद की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। सलसबील ने इस दुपट्टे को खोला तो इसमें से एक चिट्ठी निकलकर ज़मीन पर गिर गई। सलसबील ने इस पर ध्यान न दिया और इस दुपट्टे को खोलकर सर पर ओढ़ लिया और अलमारी में लगे शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिलाशुबा वो इस पर बहुत जच रहा था, ऐसा उसे खुद लगा। खाली नज़रों से खुद को आईने में देखती रही। फिर उसने फीका सा मुस्कुराने की कोशिश की, मगर चाहकर भी ना मुस्कुरा सकी। अरे ये तो किसी तरह मेरे बेटे के काबिल न थी, मेरा इतना खूबसूरत बेटा। आईने में अपनी सांवली रंगत और आम नैन नकूश देखकर सलसबील को अपनी मुमानी की बात याद आ गई तो उसकी आंखें फ़ौरन आंसुओं से भर गईं और इन आंसुओं पर जोर उसका था ही कब फ़ौरन बह गए और रुखसार को तर कर गए। सलसबील इससे पहले दुपट्टा सर से उतारती कुछ याद करके वो पलटी और ज़मीन पर गिरी उस सफ़ेद चिट्ठी को देखा। वो आगे बढ़ी और झुककर उस चिट्ठी को उठाया। खत, सलसबील ने बेयकीनी से ज़ेरे लब कहा। एक लम्हे के लिए उसके होंठों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया, मगर फ़ौरन उसी लम्हे उसे छुपा गई। इस ज़माने में ख़त, सलसबील मज़ीद बड़बड़ाई। हाँ, जिब्रील दाऊद से किसी भी चीज़ की बईद की जा सकती है। फिर उसने उस खत को खोला। बहुत अच्छी लग रही हैं। इस पहले जुमले से ही सलसबील की आंखें हैरत से फैल गईं और कान साईं साईं करने लगे। उसे कैसे पता चला कि उसने वो दुपट्टा ओढ़ रखा है? क्या वो कोई जादूगर है? सलसबील ने दिल में सोचा। सलाम, दूसरा लफ्ज़।
وعلیکم السلام، سلسبیل نے سرگوشی نما کہا۔ سلسبیل، اپنے نام کی پکار پر اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ مجھے امید ہے میرا یہ پہلا تحفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، رہ گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ سلسبیل نیم مسکرائی۔ دوپٹہ ہنوز اوڑھ رکھا تھا اس نے۔ پھر وہ قدم قدم چلتی ہوئی جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ یقیناً آپ پر نظر لگ جانے کی حد تک جچ رہا ہے، پر میں آپ کو کبھی بھی بری نظر نہیں لگنے دوں گا۔ اس جملے پر سلسبیل نے اپنے سر پر اوڑھے اس دوپٹے کو چھوا۔ نکاح کے لیے ہاں کرنے کے لیے بہت شکریہ، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اس جملے پر سلسبیل نے سر جھکا لیا اور اب اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ بہت چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اب اس کے دل کی دھڑکن بڑھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بدلے میں آپ سے بھی محبت چاہتا ہوں۔ مجھے بس آپ کا مجھ پر یقین اور آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں چاہیے۔ محبت میں خود کر لوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے اس کے رخسار اور اس چٹھی پر گرے۔ ابھی مت روئیں پلیز، وہاں میں موجود نہیں ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف آور بے بسی سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ سلسبیل نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی، وہ سب کیسے جانتا ہے؟ ہاں، مگر وہ کچھ بھی جان سکتا ہے، خاص طور پہ وہ جو مجھ سے جڑا ہو، سلسبیل نے دل میں سوچا۔ خود ہی سوال کرتی، پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیتی۔ میں نے اس دوپٹے کو بہت پیار سے خود آپ کے لیے سجایا ہے۔ چاہتا ہوں نکاح کے وقت آپ نے اسے اوڑھ رکھا ہو۔ اسے میری چھوٹی سی درخواست سمجھ لیجیے گا، ورنہ جیسے آپ خوش۔ میں نہیں جانتا یہ ایک ہفتہ میرا کیسے کٹنے والا ہے۔ اب سلسبیل کے رخسار دہکنے لگے۔ اس نے فوراً خط کو بند کر دیا، مگر تجسس چین لینے نہیں دے رہا تھا، اس لیے دوبارہ کھول لیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اب رخساروں کی سرخی میں اضافہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں آج سلسبیل کو اس کا یہ جملہ جھوٹا نہ لگا۔ اسے لگا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بابا بھی تو یہی کہتے تھے کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ سلسبیل نے گردن اوپر کی اور گہرا سانس لیا۔ آنکھوں کے کناروں پر ٹھہرے باقی کے آنسو بہہ گئے۔ پھر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور نظریں دوبارہ اس خط پر جما دیں۔ میں بڑے بڑے وعدے نہیں کرتا آپ سے سلسبیل، مگر بس اتنا کہتا ہوں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور کوشش کروں گا آپ کی آنکھیں ہمیشہ خوشی سے چمکتی اور مسکراتی رہیں۔ میرا ہر عمل وقت کے ساتھ ہی آپ پر آشکار کرتا چلا جائے گا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنی ماما کی پرچھائی ان کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں اسرا داؤد ایک بار پھر سے آ رہی ہیں، سلسبیل جبریل کے روپ میں۔ اس نے پہلی بار اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا، جو سلسبیل کو بہت بھلا لگا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، صرف ایک ہفتے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد میں خود رکھ لوں گا۔ خدا حافظ، فقط آپ کا جبریل۔ اسی کے ساتھ ہی سلسبیل نے اس خط کو بند کر دیا اور درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ ولید اس وقت کسی بڑے سے نائٹ کلب میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح حرام مشروب پی رہا تھا۔ نشے میں نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا۔ ایک طرف لگے صوفوں پر ٹیک لگا کر بیٹھا سامنے ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکے لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو نیم اندھیرے میں تیز باریک سپوٹ لائٹس میں ڈانس کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کی باہوں میں گم یہ نوجوان اپنی عزتوں کے جنازے خود نکال رہے تھے۔ ولید ان سب کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ بھی اسی جگہ ڈانس کر رہا تھا، مگر آج اس کے قدم صوفوں تک محدود تھے۔ نہ جانے کیوں اچانک اسے اپنے کندھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ہائے ہنی! ولید نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی ادھ ننگے کپڑے پہنے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی وہی مشروب تھا جو ولید پی رہا تھا۔ چلو ڈانس کرتے ہیں۔ ولید نے ناگواریت سے اسے دیکھا۔ گیٹ لوسٹ اینڈ ڈونٹ ٹچ می۔ اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ جھٹکتے ولید نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ وجہ تیز میوزک تھا۔ وہ منہ مڑوڑتی ہوئی چلی گئی اور اب کسی اور کو ڈانس کی پیشکش کر رہی تھی
जिसे सामने वाले ने खुश दिली से कबूल किया था, और फिर वो एक दूसरे को बाहों में भरे नाचने लगे और उन लोगों में जा शामिल हुए जो पहले से नाच रहे थे। वलीद ने आंखें बंद करके गर्दन पीछे सोफे की पुश्त से लगा ली। आंखें बंद होते ही जो चेहरा वलीद लुगारी के सामने आया, उसका दिल दहल गया। वलीद ने पट से आंखें वाँकी और चेहरा सीधा करके इर्द गिर्द देखा, जैसे वो उसे देख रही हो या जैसे वो अभी यहाँ पर नमूदार हो जाएगी। अपने हाथ में पकड़ा गिलास उसने फ़ौरन टेबल पर रख दिया, चेहरे पर हाथ फेरे और गहरी सांस ली। ये मुझे क्या हो रहा है? वलीद ने दुखते सर को थामते खुद से सवाल किया। मेरी ज़िंदगी यही तो है, इन रंगीनियों में। तो फिर क्यों मेरा दिल उचाट हो रहा है इस सब से? और मैं उस सलसबील मुस्तफ़ा से डर रहा हूँ, मगर क्यों? वलीद ने नागवारी से कहा और दोबारा वो गिलास उठाकर बाकी का सारा मशरूब एक ही सांस में ख़त्म कर गया। मैं उसे अपने सर पर सवार नहीं कर सकता, वलीद ने ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो तुम्हारे सर पर और दिल पर सवार हो चुकी है वलीद लुगारी, दिल के किसी कोने से आवाज़ आई। वलीद ने दर्द से फटती कनपट्टियों को पकड़ा और अंगूठे की मदद से सहलाया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही वो चेहरा एक बार फिर उसे सताने लगा। ये झुकी पलकें मेरी जान ले लेंगी, वलीद ने आंखें खोलकर बेबसी से कहा और साइड सोफे पर पड़ा अपना कोट उठाया और उठ खड़ा हुआ। क्लब से बाहर निकलकर वलीद अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। सर में दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि ड्राइव करने की हालत में शायद वो नहीं था। फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल पहली ही बेल पर उठा ली गई थी। बिलाल चचा, मुझे पिक कर लें। ये जुमला कहते उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया और पीछे सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। किसी का अक्स नज़र आते ही वलीद ने पट से आंखें वाँ कर ली। ओफ, उसने तकलीफ़ और बेबसी से कहा। दूसरी तरफ बिलाल जानते थे वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। तकरीबन 15 मिनट बाद बिलाल टैक्सी के ज़रिए वहाँ पहुँचे। क्लब के बाहर उसकी खड़ी सफ़ेद गाड़ी नज़र आई, जबकि वो खुद स्टीयरिंग व्हील पर सर टिकाए बैठा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। उस क्लब को एक नज़र देख उन्होंने दुख से सर झटका। बिलाल, वलीद का ख्याल रखना, उसके वालिद का कहा जुमला बिलाल के जहन में आया। वो फ़िक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़े। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हाथ उसके कंधे पर रखा। वलीद बेटे, उन्होंने उसे पुकारा। वलीद ने सर उठाया और उनकी तरफ देखा। आंखें दर्द और सफ़ेद चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। चलो, उन्होंने वलीद को सहारा देकर उसे नीचे उतारा। वलीद ने सारा वज़न उन पर डाल रखा था। उसको कमर से थामकर दूसरी तरफ लेकर आए, दरवाज़ा खोला और उसे बिठाया। फिर उसको सीट बेल्ट लगाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर वलीद के लिए बहुत फ़िक्रमंदी थी। गाड़ी स्टार्ट की और घर के रास्ते पर डाल दी। बिलाल चचा, वलीद ने सरगोशी नुमा उन्हें पुकारा। जी बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। दर्द की वजह से उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। आप खामोश रहें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बिलाल ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर कहा। मैं परेशान हूँ बिलाल चचा, वलीद ने ऊंची आवाज़ में कहा, जैसे कोई पागल दीवाना हो। अमूमन तो आप सबको परेशान करते हैं वलीद बेटे, बिलाल ने नरमी से कहा। हा 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 हा। उनके कहे जुमले पर वलीद ने कहका लगाया और हंसता चला गया। फिर टांगें ऊपर उठाई और सामने रख दी। हाँ, मैं सबको परेशान करता हूँ, पर उसने मुझे परेशान कर रखा है। वो क्या कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल उसी तरह, वलीद ने बच्चों के जैसी सूरत बनाते मासूमियत से कहा। बिलाल को इस समय उस पर बहुत प्यार आया। किसने आपको परेशान किया है? वो इसने, वलीद ने इशारा किया अपनी आंखों की तरफ। बिलाल ने उसे नासमझी से देखा। फिर वलीद ने आंखें बंद की और दोबारा अपनी बंद आंखों की तरफ इशारा किया जिनमें सलसबील मुस्तफ़ा का अक्स था। इसने परेशान किया है मुझे बहुत ज़्यादा बिलाल चचा, फिर ऊंची आवाज़ में बोला, इस तरह गोया वो बहरे हों। उन्हें उसकी बात की ज़रा बराबर भी समझ नहीं आई थी, मगर वो उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान लगा। कुछ देर वो खामोश रहा और फिर दोबारा बोला। बिलाल चचा, जी बेटा, उन्होंने दोबारा कहा। मेरा दिल बहुत बेचैन है, वलीद ने बेबसी से कहा। मैं आपके दिली सुकून की दुआ करूँगा, उन्होंने नरमी से कहा, और हिदायत की भी। ये जुमला उन्होंने दिल में कहा। वलीद ने आंखें बंद कर ली और सर पीछे सीट की पुश्त से टिका लिया। बिलाल ने नोटिस किया कि वो बंद आंखों से मुस्कुरा रहा है, जैसे आंखों के उस पार किसी का चेहरा हो। कुछ ही देर बाद वो घर पहुंच गए।
بلال اسے دوبارہ سہارا دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آدھی سیڑھیوں پر پہنچ کر ولید اچانک کچھ یاد کرتے ان سے پیچھے ہٹا اور بولا، یہاں سے میں خود چلا جاؤں گا۔ چچا، آپ کا بہت شکریہ، کہتے وہ ریلنگ کو تھامے آہستہ اوپر جانے لگا۔ خود کو تقریباً گھسیٹنے کے سے انداز میں وہ اوپر لے جا رہا تھا۔ پیچھے کھڑے بلال اسے تکلیف زدہ نظروں سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ مشکل کمرے میں پہنچ کر ولید نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی پہلی نظر سامنے بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی اس تصویر پر پڑی۔ ولید وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور کوہنی ایک گھٹنے پر رکھ لی اور نیم باز سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے درد کے باعث پانی بہہ رہا تھا، مگر وہ بنا پرواہ کیے یک ٹک سامنے لگی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. اس کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر کھڑکی سے آتی ہلکی چاند کی روشنی کے باعث اسے سلسبیل مصطفیٰ کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں بیٹھا اس کے نقوش کو دل میں اتارتا رہا۔ ایک سکون سا تھا جو اسے بے چینی کے عالم میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس میں سے سر درد کی گولیاں ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر ٹٹولنے کے بعد بھی جب اسے گولیاں نہ ملی تو وہ اپنے بیڈ کے قریب گیا اور بیڈ کی سائڈ چھوٹی میز کی دراز کو کھولتے اب اس میں سے تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے وہ مل گئیں۔ ولید نے ان میں سے 2 گولیاں پھانکیں اور بنا پانی پیے اسے نگل لیا اور سیدھا پیچھے بیڈ پر خود کو گرا گیا۔ دونوں بازوؤں کو کھولے وہ سیدھا لیٹا نیم و آنکھوں سے اوپر چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے زمین پر تھیں۔ اچانک اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے اپنی شرٹ کے آدھے بٹن کھول لیے اور اپنا سینہ مسلنے لگا۔ گہرے سانس بھرتے اس نے گردن موڑی اور بیڈ گراؤنڈ کے اوپر سلسبیل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رخ نیچے ولید کے وجود کی طرف تھا۔ ولید ہلکا سا مسکرایا جیسے سکون مل گیا ہو۔ آنکھوں میں پانی اس قدر بھرا تھا کہ سلسبیل کا چہرہ اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ Get me off this roller coaster. ولید زیر لب گنگنا رہا تھا اور ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تم سے پیار ایک ہارنے کا کھیل ہے۔ یہ ایک آخری جملہ تھا جو اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں۔ وہ اسی طرح بے ترتیبی سے لیٹا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، مگر آنکھوں کے پردوں پر ابھی بھی وہ چہرہ ہنوز براجمان تھا۔
نیند میں بھی اس کے لبوں پر نیم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس نیند سے کبھی نہ اٹھنا چاہتا ہو۔ اگلے دن شام سمے تعبیر سلسبیل کی تمام چیزیں پھیلائے خوشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی والدہ کو بھی دکھا رہی تھی، جبکہ سلسبیل ان سب سے بے نیاز اپنی والدہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور ملیحہ بیگم سلسبیل کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ اپنی والدہ کے پوروں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتے اس کے دل میں سکون سا اتر رہا تھا، جس سے تکلیف کی شدت جو اس کے دل میں تھی وہ قدرے کم ہو رہی تھی۔ اپیا یہ دیکھیں، یہ 2 جوڑے ہیں آپ کے نکاح کے، ایک سرخ اور ایک یہ سفید، آپ ان دونوں میں سے کون سا پہنیں گی؟ سلسبیل نے اس کے سوال پر آنکھیں واں کی مگر بولی کچھ نہیں۔ بتائیں نا اپیا، تعبیر نے بے صبری سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سلسبیل نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ السلام علیکم، عمر کی آواز پر تعبیر نے خوشی سے دہلیز میں دیکھا اور سلسبیل نے بھی دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ وعلیکم السلام، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ عمر آیا اور سلسبیل اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک شاپنگ بیگ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے چہرے پر خوشی سجائے پوچھا۔ بھائی، ہم اپیا کے نکاح کا سامان دیکھ رہے ہیں۔ عمر نے سر ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ سلسبیل نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھ کر پوچھا۔ یہ آپ کے نکاح کا جوڑا ہے، میں خرید کر لایا ہوں آپ کے لیے۔ عمر کی بات پر سلسبیل کے چہرے پر خوشی اتری۔ اس نے مسکرا کر وہ بیگ پکڑا، پھر فوراً کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت سادہ سفید گڑارا تھا۔ سلسبیل نے مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی ان سب سے دور ہونے کی۔ عمر نے اس کی لبریز آنکھیں دیکھ کر آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے ساتھ ہی سلسبیل جو رونا نہیں چاہتی تھی، بھائی کی آغوش میں جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، آپ سب سے دور نہیں جانا، ایسا نہ کرے میرے ساتھ، سلسبیل نے التجائیہ کہا۔ عمر نے اس کی پیٹھ سہلائی، پھر اس سے الگ ہوا۔ ایسے نہیں کہتے۔ اس کے رخساروں پر سے آنسو اپنے پوروں سے صاف کرتا وہ نرمی سے بولا۔ کیسا لگا یہ آپ کو؟ عمر نے محبت سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے بھائی، میں یہی پہنوں گی، سلسبیل نے نم آنکھوں سے کہا۔ عمر نے بیگ سے اس جوڑے کا دوپٹہ نکالتے کہا اور پھر خود ہی اسے کھول کر سلسبیل کے سر پر اوڑھا دیا۔ اس سفید اور روسی دوپٹے میں اس کا چہرہ دہکنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روپ تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں تشکر سے نمی اتر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلسبیل کی پیشانی چوم لی۔ ماشاءاللہ، بابا ہوتے تو آپ کو ایسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے، عمر نے نیم نم آنکھوں سے کہا اور تعبیر جو سلسبیل کو دیکھ کر مکمل رونے لگی تھی، اسے بازو کے ہالے میں لیا اور اس کے سر پر بھی بوسہ دیا۔ پھر تعبیر آگے بڑھی اور سلسبیل کے گلے لگ گئی۔ اپیا، میں آپ کے بغیر اکیلی کمرے میں کیسے سویا کروں گی؟ تعبیر نے معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بچکانہ بات پر روتے ہوئے بھی عمر اور ملیحہ بیگم ہنسنے لگے۔ پھر وہ اس سے الگ ہوئی اور اس سے محبت سے دیکھنے لگی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر نہ لگائے۔ آمین، ملیحہ بیگم اور عمر نے زیر لب کہا۔ پھر سلسبیل نے وہ دوپٹہ اتارا اور اسے واپس اس بیگ میں رکھ دیا، پھر اچانک وہاں سے چلی گئی اپنے کمرے میں۔ عمر جانتا تھا وہ رونے جا رہی ہے، اس نے اسے نہیں روکا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ چند دن ہیں اس کے رونے کے، آگے اس کے لیے بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آنے والے وقت میں وہ اپنی بہن کو ہنستا اور کھلکھلاتا ہوا ہی دیکھنے والا تھا، اور وجہ جبریل داؤد ہوگا انشاءاللہ۔ پھر وہ ملیحہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا، جبکہ تعبیر وہ سارا سامان جو اس نے پھیلا رکھا تھا سمیٹنے لگی۔ سلسبیل کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا جو ہو رہا ہے، یہ سارے خواب تو اس نے فرد کے ساتھ دیکھے تھے، وہ کیسے فرد کی جگہ کسی اور کو دیکھے گی؟ کیسے وہ پوری زندگی کسی انجان شخص کے ساتھ گزار دے گی جسے وہ محبت تک نہیں کرتی؟ کیسے وہ خود کو اس کے سپرد کر دے گی جس سے وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کیسا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی زندگی کا؟ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے روتی وہ اس حقیقت سے شاید منہ موڑنا چاہتی تھی۔ میں اور فرد اگلے ہفتے شادی کر رہے ہیں، تم میری دوست ہو اس لیے لازمی آنا،
سلسبیل نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور تر چہرے کو صاف کیا۔ آنکھوں میں شدید درد تھا ان الفاظوں کا۔ آپ اور میں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ آپ میری خواہشات پر پورا نہیں اتر سکتی۔ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں۔ آخری بار کی گئی فرد کی کال میں کہے وہ الفاظ سلسبیل نے ویران آنکھوں سے یاد کیے۔ پھر اچانک آنکھوں کے سامنے جبریل کا چہرہ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی سلسبیل کی آنکھوں کی ویرانی میں اضافہ ہوا۔ مجھے بس آپ کا مجھ پر یقین اور آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں چاہیے۔ محبت میں خود کر لوں گا۔ اس جملے کو یاد کر کے سلسبیل نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ بے یقینی کی آخری حد پر ہو۔ میرا جبریل محبت کرنے والا، عزت دینے والا اور ایک محافظ شوہر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس نے آنکھیں کھولی اور ان کے نیچے ٹھہرے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ 4 دن بعد اس کا نکاح تھا اور وہ چاہتی تھی یا اس کی جان چلی جائے یا یہ 4 دن کبھی ختم نہ ہو۔ جاری ہے۔ چلیں جی پیارے ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ اس کا اگلا حصہ کل اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ کل کا حصہ جو ہے وہ نکاح کا حصہ ہے، اور جو پرسوں حصہ اپلوڈ کروں گی تیسرا اور آخری، وہ نکاح کے بعد والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھ کر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔